تفہیم دین اکیڈمی کی جانب سے ممتاز عالم دین حکیم سید محمود احمد سر سہارنپوری خطاب فرما رہے ہیں۔ آپ کا موضوع ہے اسلامی ریاست۔ آئیے سنتے ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف والنهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، بزرگان واجب الاحترام، ہم آج سے انشاءاللہ عنوان وائز مضامین کا ایک سلسلہ اپنے ان درسوں میں شروع کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور آج جو گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے وہ قرآن مجید کے ان مقامات کی وضاحت ہے کہ جس میں ایک اسلامی ریاست کا قیام، اور وہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ یعنی ہمارا مدعا اسلامی حکومت نہیں ہے۔ حکومت تو انتظامات چلانے والے اس ادارے کا نام ہے جو کسی ریاست کے انتظامات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے انتظام کو چلاتا ہے۔ یہاں مراد اس ادارے سے ہے کہ جسے ریاست کہتے ہیں، اسٹیٹ، اور اس کی تعریف میں تین چیزیں آتی ہیں کہ زمین کا کوئی ایک ٹکڑا، کوئی حصہ جس کی کوئی حد بندی ہو، اور جسے باقی دنیاوی ممالک سے جدا ایک تشخص حاصل ہو، وہاں کچھ لوگ رہتے ہوں اور جو اس حدود میں رہنے کے پابند ہوں، اسے پسند کرتے ہوں، اور جو کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں قوانین یا قاعدے قرینے بنائے جائیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ رعیت کہتے ہیں، رعایا کہتے ہیں، پبلک کہتے ہیں، عوام کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اور تیسرا پہلو ہے اس کا، انتظامات چلانے کے سلسلے میں احکامات یا قوانین کا مجموعہ، کہ اس زمین کے خطے پر جو لوگ بستے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں، وہ کیا کریں گے اور انہیں کیا ملے گا۔ اسے آپ آئین کہتے ہیں اور اسے آپ دستور کہتے ہیں۔ یعنی تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ریاست وجود میں آتی ہے۔ ایک اس ریاست کا دستور، ایک اس ریاست کی پبلک، ایک اس ریاست کا حدود اربع۔ لہذا اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے ملک ہیں وہ سارے اسی طرح سے چل رہے ہیں اور یہ اسی طرح بنے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم یہ بہت شور سنتے ہیں اسلامی حکومت کا، تو وہ حکومت کا شور اتنا بلند ہے کہ اس میں وہ اصولی بات گم ہو کے رہ گئی ہے جس کا نام اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی حکومت غیر اسلامی ریاست میں نہیں چل سکتی، چاہے وہاں کتنے ہی مسلمان رہتے ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر شام میں ساری آبادی مسلمانوں کی ہے لیکن ریاست مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے ممالک کا حال بھی ہے، کیونکہ ریاست یہ نہیں کہتی ان کے آئین کے مطابق کہ یہاں کا حاکم اللہ ہے اور یہاں کے قوانین کا سرچشمہ اللہ کی کتاب، اور یہاں کے قاعدے اور قرینوں میں پیشوا
کتاب لانے والے پیغمبر کی سیرت ہے. اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان حکومتیں ہیں، وہ مسلمان ممالک ہیں، مسلمان ریاستیں نہیں ہیں، مسلم ریاستیں نہیں ہیں. اور اسی طرح اس غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں کہ صدیوں ہم نے ہندوستان پر حکمرانی کی. ہم کہتے ہیں صدیوں ہم مسلمان یہاں حکمران ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں مسلمان حکمران رہے، لیکن ان صدیوں میں اسلام یہاں حکمران نہیں تھا. خاندان حکمران رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، شادی بیاہ ان کے اسلامی قاعدوں کے مطابق ہوتے تھے، پرسنل لا ان کے مسلمان تھے، لیکن اسٹیٹ کا لا جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا. مغلوں کے دور میں تو یہاں اسٹیٹ کا لا جو تھا وہ تورہ چنگیزی تھا. یعنی چنگیز خان کی کیونکہ وہ نسل سے تھے، اور چنگیز خان نے اپنے زمانے میں اپنی ریاست چلانے کے لیے جو قاعدے بنوائے تھے یا بنائے تھے، ان کے مطابق جو کچھ بھی اس نے مرتب کر دیا تھا وہ کتابی صورت میں موجود ہے. اسی کا نام ہے تورہ چنگیزی. تو تورہ چنگیزی جو ہے وہ پبلک لا تھا جس کے مطابق انتظامات سلطنت چلتے تھے. تو آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ریاست مسلمان ہوگی وہ کیسی ہوگی، اور وہ اپنے عوام کو کیا دے گی اور عوام اسے کیا دیں گے. اور اس میں کوئی بات انشاءاللہ میں قرآن سے باہر نہیں کروں گا، ورنہ میں ویسے قرآن سے باہر اور حدیث سے باہر کبھی کوئی بات کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 41 پڑھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ الذین امناہم فی الارض، جب ہم ان لوگوں کو زمین پر تمکن عطا کریں گے، اقتدار بخشیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان. جب مسلمانوں کو زمین پر کوئی جگہ بھی ایسی ملے گی جہاں وہ انتظامات ملکی چلا سکتے ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلا کام وہ کریں گے کہ وہ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے. نماز پڑھیں گے کہیں بات نہیں کی، اور سارے قرآن مجید میں کہیں نماز کو پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ عربی کوئی گونگی زبان نہیں ہے کہ اس کے ہاں ایک ہی لفظ ہو ہر چیز کے استعمال کے لیے. بھائی اس کے ہاں پڑھنے کے لیے علیحدہ لفظ ہے، بولنے کے لیے علیحدہ لفظ ہے، کسی چیز کو قائم کرنے، نافذ کرنے، عائد کرنے کے لیے علیحدہ الفاظ. یعنی تقرأ الصلاۃ کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ اقام الصلاۃ کہا کہ نماز قائم کرو. اور یہ کام یقام جو ہے کسی گری ہوئی چیز کو اٹھا کے کھڑا کرنا. آپ کہتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی، یہ ہے اقام الصلاۃ. یعنی جب صف بند گئی ہے، بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کھڑے ہو کے اب اس کے قاعدوں اور قرینوں کے مطابق وہ اللہ کی بندگی کریں گے. تو نماز قائم کریں گے. تفصیلات میں تو جاؤں گا نہیں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اور میں انشاءاللہ اپنا پورا مضمون آج ہی کی اس تفصیل میں سمیٹ لوں کہ وہ نماز کے نظام کو قائم کریں گے. نماز ایک باقاعدہ سسٹم ہے، دن میں 5 بار اللہ کے سامنے حاضری کا ایک انتظام. جب ان لوگوں کو زمین پر اختیار حاصل ہوگا تو سب سے پہلا کام جو وہ یہ کرے وہ ہے ریاست کے اقتدار اعلیٰ کا قیام. اور اقتدار اعلیٰ کے قیام کے بغیر کوئی ریاست نہ بنتی ہے نہ چلتی. یعنی ہر ریاست اس بات کو طے کرتی ہے کہ اس کے ہاں اقتدار اعلیٰ کون ہے. کہیں وہ اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ ہوتا ہے، کہیں وہ سینٹ ہوتا ہے، کہیں وہ کسی ادارے کا نام ہوتا ہے، کوئی شخصی حکومت ہے تو وہاں بادشاہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اسلام کی ریاست کا اقتدار اعلیٰ اللہ ہے. اقتدار اعلیٰ کی تعریف یہ ہے علم سیاسیات میں، ایک ایسی ذات یا ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا وجود
جو اپنی ریاست میں بسنے والے تمام افراد کی ضرورتوں سے براہ راست باخبر ہو، انہیں پوری کرنے کا اختیار رکھتا ہو، ہر ایک کی سنتا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہو، سب کی ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہو، سب اس کی نگاہ میں یکساں ہوں، اس کے خلاف سب مل کے بھی کوئی سازش نہ کر سکتے ہوں، وہ ہر ایک کی ہر بات سے براہ راست باخبر ہو۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ خصوصیات کسی اقتدار اعلیٰ میں نہیں ملتی۔ دنیا کے سارے اقتدار اعلیٰ، ساری ریاستوں کے جو ہیں وہ فرضی ہیں، کیونکہ نہ کوئی ادارہ نہ کوئی فرد ایسا ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری خصوصیات حاضر و ناظر ہونے کی، علیم و خبیر ہونے کی، سمیع و بصیر ہونے کی موجود ہوں۔ کوئی جا کے بتائے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے، کوئی رپورٹ دے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو پتہ لگتا ہے۔ یہاں آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو اسے پتہ لگ جاتا ہے، بلکہ ہاتھ ہلانے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اب ہاتھ ہلائے گا۔ یہ اقتدار اعلیٰ ایسا ہے کہ جو ہر شخص کو براہ راست جانتا ہے، وما تم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہم تو اتنے قریب ہیں کہ پکارنے والے کی پکار سنتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہے اقتدار اعلیٰ۔ جب کوئی ریاست یہ مان لے کہ اللہ اس کا اقتدار اعلیٰ ہے تو سب سے پہلے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر کے اس کی سلامی اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اقرار یہ لازم ہے۔ لہذا آپ سمجھیے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو فرد مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرد نے پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہنما ہیں جن کی رہنمائی میں نے زندگی بسر کرنی۔ اور جب ریاست یہ پڑھ لے تو وہ ریاست مسلمان ہو جاتی۔ آپ جس ملک پاکستان میں بیٹھے ہیں، اس اسٹیٹ نے یہ کلمہ پڑھا ہے، یہ سارے روئے زمین پر 68 اسلامی ملکوں میں واحد ریاست ہے جس نے یہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، کیونکہ اس کا آئین یہ کہتا ہے اپنی قرارداد مقاصد کے ذریعے، جو اب آئین کا حصہ ہے، پہلے صرف دیباچہ تھا، اب آئین کا ایکٹیو حصہ ہے، کہ اس ریاست کا اقتدار اعلیٰ اللہ ہے، اور اس نے اپنے اختیارات اپنی کتاب و سنت کے مطابق بندوں کو تفویض کر دیے۔ لہذا یہاں کوئی قانون اللہ کے کتاب کے خلاف اور سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ جو ایسے قوانین ہوں گے انہیں تبدیل کر دیا جائے گا، اور آئندہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جب اس ریاست نے یہ تسلیم کر لیا تو جس طرح میں نے تسلیم کیا کہ لا کوئی نہیں ہے، الہ معبود، فریاد رس، ضرورتیں پوری کرنے والا، عبادتیں کرانے والا، ماتھا ٹھکوانے والا، جھکوانے والا، احکامات منوانے والا کوئی نہیں ہے۔ جی کوئی ہے؟ ہاں، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، سب کا انکار۔ اور شان قرآن میں جہاں کہیں اللہ کا اقرار کرایا ہے وہ بعد میں کرایا ہے، پہلے غیر اللہ کا انکار کرایا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے تمام طواغیت کا انکار کیا، ہر طاغوت کا انکار کر دیا، یعنی طاغوت کا کافر اور اللہ کا مومن جو ہو گیا، اس نے بڑا مضبوط ہلکا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اس کی 3 شکلیں۔ ایک شکل اس کی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو مانے نہ اللہ کی بات مانے، یہ طاغوت ہے۔ طاغوت کا ترجمہ بعض مترجم شیطان بھی کرتے ہیں۔ تو
تو شیطان کی کیا خصوصیت ہے کہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں مانتا. انہوں نے کہا فسجدوا، سجدہ کرو، وہ کہتا ہے ابا میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ خلقتنا من نار، جو تو آگ سے بنایا ہے میں تو افضل ہوں. جس سے سجدہ کرا رہے ہو خلقتہ من طین، یہ تو گندی سڑی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس گھٹیا کو میں سجدہ کروں گا؟ تو لہذا ترجمہ شیطان بھی کرتے ہیں، شیطنت بھی کرتے ہیں. بہرحال اس کا ترجمہ یہ جو پہلا طاغوت ہے جس کا میں نے یہاں تعارف تھوڑا سا کرایا کہ جو نہ اللہ کو مانے نہ اللہ کی بات مانے، یہ کفر ہے. دوسرا طاغوت کہ اللہ کو تو مان لیا مجھے ہے ہماری بات یہ مشکل ہے، یہ نہیں مانتا. نماز پڑھ لو نہ جی یہ نہیں ہو سکتی، روزہ رکھ لو نہ جی نہ، یہ بڑا مشکل تھا. بھائی بدکاری نہ کرو، بد نظری نہ کرو، بدتماشی نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کا خون نہ بہاؤ، خوریزی نہ کرو، دہشت گردی نہ کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، ان کے حقوق پامال نہ کرو. واہ جی واہ، پھر بھی چودراہٹ کون مانے گا؟ یہ بھی ایک طاغوت ہے، اس کا نام فسق ہے، نافرمان، بات نہیں مانتا. اللہ کو ماننے کی بات کرتا ہے مگر اللہ کے احکامات نہیں مانتا. ایک تیسرا طاغوت، نہ اللہ کو مانے نہ اللہ کے احکامات مانے بلکہ اس سے آگے بڑھے اور کہے میرے احکامات مانو، جو میں کہوں وہ کرو، یعنی اللہ کے مقابلے پر اپنے آپ کو رکھے. اس نے اپنا نام کچھ بھی رکھا ہوا ہو، بادشاہ، وزیر، سفیر، خاقان، سلطان، جو مرضی ہے نام رکھے، یہ تو نام ہے. ذل اللہ ہو جائیں جی، وہ مہابلی ہو جائیں، وہ جو چاہے نام رکھ لیں. مدعا یہ ہے کہ میرے احکامات کی تابع داری کرو. اس نے تو کھلے کھلے کہہ دیا فرعون نے، انا ربکم الاعلی. کس رب کی بات کرتے ہو؟ سب سے بڑا رب تو تمہارا میں ہوں. جب حضرت موسیٰ کے دربار میں گئے تو انہوں نے کہا میرا تو خیال ہے یہ موسیٰ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے. حامان ذرا میرے لیے ایک بڑا سا اونچا سا مینار تو بناؤ، میں چڑھ کے دیکھوں یہ موسیٰ کس اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہاں ہوتا ہے وہ؟ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ میں تاریخ نہیں سنا رہا آپ کو، یہ سب قرآن ہے. سورہ انبیاء میں، سورہ قصص میں یہ ساری تفصیلات بیان کریں. اللہ میرے لیے ایک ذرا بڑا اونچا سا وہ بناؤ، میں چڑھ کے دیکھ کے آؤں کہاں ہے وہ اللہ جس کی یہ بات کرتا ہے، مجھے تو میرے سوا کوئی نہیں نظر آتا. اللہ نے کہا بھائی میں مینار بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو جس دن ہم نے تمہارے ٹیٹوے پہ انگوٹھا رکھا، پانی کے ایک تھپڑ ماریں گے نا تمہارے تو تم خود کہو گے کیا منا برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پر، میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر. اور اللہ پھر اس دن کہے گا ہاں اب اس کی ضرورت نہیں، وقت گزر گیا جاؤ. تو یہ طاغوت، ان تینوں طواغیت کا انکار، تب جا کے آدمی مسلمان ہوتا ہے. اور جب ریاست سارے طواغیت کا انکار کرتی ہے تب ریاست مسلمان ہوتی ہے. قانون بنانے والا کوئی نہیں، اللہ نے قانون بنا دیا، رسول نے وضاحت کر دی، اس کے دائرے میں نئے پیش آنے والے حالات، ان کی روشنی اور ان کے مزاج کے مطابق ان سے نبردآزمہ ہونے کے لیے آپ نئے طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں. اسلام جامد اور محدود اور رجت پسند طریقہ زندگی کا نام نہیں. جو حضرات اسلام کو دائرہ پنجابیت میں، دائرہ سندھیت میں، دائرہ پٹھانیت میں، دائرہ بلوچیت میں، دائرہ ہندوستانیت میں بند کرتے ہیں، انہیں اسلام کی خبر نہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ عالمگیر نظام ہے، اور جو عالمگیر نظام ہو اس کے دائرے محدود نہیں ہوتے. ساری دنیا مخاطب ہے قرآن کی، اور ساری دنیا کا رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری دنیا کا نظام ہے قرآن. اب بات یہ ہے کہ کسی نے مان لیا تو اس کے فائدے اٹھا لے گا، اور کسی نے نہیں مانا تو اس کے نقصان سے بچ نہیں پائے گا. اللہ نے سورہ نور میں کہا کہ یہ نہ ماننے والے ہمیں عاجز نہیں کر سکتے،
یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں عاجز کر دیں گے، یہ تو ہم انہیں تھوڑی سی ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہاں خود سورہ حج میں، جس کی آیت نمبر 41 پر میں بات کر رہا ہوں، یہاں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر ہم لوگوں کو لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتے رہیں، یہ ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کا خانہ خراب نہ کرتے رہیں، یہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے یہاں سے بھگاتے نہ رہیں، تو نہ یہاں گرجا باقی رہے، نہ یہاں خانقاہیں باقی رہیں، نہ یہاں مسجدیں باقی رہیں جن میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، یہ مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں، ان میں کچھ باقی نہ رہے۔ اگر ان ظالموں کا علاج ہم نہ کرتے ہیں، اللہ ہی کرتا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل ہم بڑی مایوسی کے شکار ہیں، ساری امت مسلمہ، تو اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کے سامنے مایوسی کی بات نہیں، یہ تو کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، حالات اس سے بہت برے ہم پر گزرے۔ آج آپ عراق میں قتل ہوتے ہوئے ہزاروں آدمیوں کی کہانی روز ٹی وی سے سن لیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ جب بہار آتی ہے، بہار آنے سے پہلے مالی ساری سوکھی سڑی شاخوں کو تراش دیتا، تب جا کر نئے شگوفے کھلتے ہیں۔ تو لہذا وہ اقوام جو اپنے اللہ کو بھول جاتی ہیں، اپنی کتاب سے ہٹ جاتی ہیں، اپنے رسول سے بے خبر ہو جاتی ہیں، احکامات الہی پر سے پشت ڈال دیتی ہیں، تو اللہ نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ کی بات نہ مانتے ہوں تو اللہ پھر بھی انہی کی بات مانے، اور اللہ پھر بھی ان کے ناز نخرے اٹھائے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ناز نخرے اٹھائے، اور جب دیکھا کہ اب یہ ان میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہی تو اللہ نے پیغمبر کی موجودگی میں، حضرت موسیٰ کی موجودگی میں کہہ دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں اور میرا بھائی موجود، یہ ظالم تیری بات نہیں مانتے۔ فلسطین کی فتح کا مجدہ جب اللہ نے سنایا انہیں حضرت موسیٰ کی زبانی، کہا یہ علاقہ دیا تمہیں، جاؤ۔ تو پیغمبر سے کہنے لگے موسیٰ یہاں تو بڑے بڑے پہلوان، بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، یہ بات بھی میں باہر سے نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی، یہاں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا بھائی جائے اور تمہارا اللہ جائے، لڑ لو جا کے، فتح ہو جائے گی، ہمیں بلا لینا۔ تو تمہیں یہاں دودھ پینے کے لیے بلائیں گے کہ اللہ اگر کو یہ کام خود ہی کرنا ہو تو تمہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہا جب کامیاب ہو جاؤ تو پھر ہمیں بلا لینا، پھر ہم یہاں آئیں گے، موج کریں گے۔ اللہ نے کہا اچھا ان کی سزا یہ ہے کہ اب ان میں سے کوئی شخص اللہ کی اس موعودہ زمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 40 سال اللہ نے اس پیغمبر کی امت کو، جس نے یعنی جو پیغمبر کے ساتھی تھے، آپ اس انداز کر لیں، پیغمبر کے ساتھیوں سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کی اس نسل کو جو ہجرت کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلی تھی، اللہ نے صحرا سینا میں 40 برس بھٹکا کے مار دیا۔ ان ساتھ نکلنے والوں میں سے جب تک سارے کے سارے اس عذاب کا شکار ہو کے فنا کے کاٹ نہیں اتر گئے، اللہ نے ان کی معاف نہیں کی، نئی نسل اٹھی، اپنے اعمال درست کیے، اللہ کی بات مانی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی حیات میں نہیں، حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد، حضرت ہارون کے انتقال کے بعد، حضرت موسیٰ کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں، کیونکہ یہ 2 ہی آدمی تھے اس پرانی جماعت میں بنی اسرائیل کی، جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اگر وہ بڑے طاقتور ہیں تو کیا بات ہے، ہم اندر داخل ہوں گے، اللہ کے نام پر لڑائی لڑیں گے۔ ایک حضرت کالب تھے اور ایک حضرت یوشع تھے، یہ حضرت یوشع جو ہیں خلیفہ بنے ہیں حضرت موسیٰ کے بعد، ان کے ذریعے اللہ نے فلسطین فتح کرایا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا اسلامی ریاست کی، تو یہ بات میں نے عرض کر دی کہ جناب یہ کام اللہ کرتا رہتا ہے، تو مایوس ہونے کی بات کوئی نہیں ہے۔ بہاریں آتی ہیں تو اس سے پہلے پتجھڑ ہوتا ہی ہے۔ جب پہلا عذاب اسی عراق پر آیا ہے، چنگیزی خانی حملہ 16 لاکھ شہید ہوا ہے، اور پھر اللہ نے عروج بھی دیا ہے، اور عروج کن کے ذریعے دیا ہے؟
انہی چنگیزیوں کو مسلمان کر کے دیا، اسی چنگیز خان کا پوتا جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے، غزن خان تھا۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا ہے، اور پھر 700 برس تک اللہ تعالیٰ نے اس نسل سے اسلام کی خدمت لی ہے۔ تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو پاسبان کعبے کو صنم خانے ہی سے ملتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ ہم ایسے نالائق لوگ ہیں کہ ہم کھاتے اللہ کا ہیں اور گاتے شیطان کا ہیں، مان کے نہیں دیتے اللہ کی بات۔ جتنی مرضی آئے تقلیدیں کر لو، جتنی مرضی آئے درس سنا لو، جتنی چاہے تلاوتیں کرا لو، جتنی چاہے نفلیں پڑھوا لو، مگر پڑھنا وہیں گرے گا۔ رسومات وہی ہندوؤں کی رہیں گی، ساری خرافات وہی سکھوں کی رہیں گی، ساری معاشرت وہی انگریزوں کی رہے گی۔ اس میں مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ 5 منٹ کو ٹھیک ہے، مسجد میں آ جائیں۔ اب یہ ریاست جب کلمہ پڑھے گی، مسلمان ہوگی، تو میں نے کہا تھا یہ دے گی کیا اپنے عوام کو؟ ریاست نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اب اس کا سربراہ اللہ ہے، اور اللہ سب کا ہے، مومنوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے۔ ریاست میں جو مسلمان بستا ہے اس کا بھی حق زندگی محفوظ ہے، اور جو کافر بستا ہے اس کا حق زندگی بھی محفوظ ہے۔ اسلامی ریاست میں اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے تو قصاص اس کا بھی وہی ہے جو اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی قاتل کے قتل کا قصاص ہے۔ اس کا قاتل بھی وہی سزا پائے گا جو مومن کا قاتل سزا پائے گا۔ ایک بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں دے دیا، قرآن مجید میں جا کے دیکھیے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا من احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک مومن کی بات نہیں ہو رہی، ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ واضح سن لیں آپ، اسلامی ریاست کا مومن، اسلامی ریاست کا کافر اپنے تحفظ زندگی میں یکساں ہیں۔ آپ اعلیٰ درجے کے شہری اس اعتبار سے نہیں ہیں کہ آپ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہیں، اور کافر اس اعتبار سے دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص قسم کی مخلوق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ ریاست کے وہ لوگ ہیں جو ریاست کے معاملات اللہ کے احکامات کے مطابق چلانے کے ذمہ دار ہیں، اور ان معاملات کو چلانے میں ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جو اس ریاست کے معاملات آپ کے عقیدے کے مطابق چلانے میں حصے دار نہیں، لیکن آپ کے قانون کی پابندی کا عہد کر کے آپ کے ہاں رہنے کا حق حاصل کر چکے ہیں، ان کی زندگی کی قیمت ہے جو آپ کی زندگی کی قیمت ہے، ان کی حفاظت آپ نے کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی ذمی کو، ذمی اسلام کی اصطلاح، اسلامی ریاست کو غیر مسلم جب ٹیکس ادا کر دیتا ہے تو وہ ذمی ہے کہ ذمہ لے لیا ہے اسلامی ریاست نے اس کے تحفظ کا۔ کہا جب کسی نے تکلیف پہنچائی، کوئی دکھ دیا، کوئی زخم پہنچایا، کوئی تکلیف دی، قیامت کے دن اس ذمہ کا وکیل ہو کے اللہ کی عدالت میں میں مقدمہ لڑوں گا، میں اٹھوں گا۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان اسلامی ریاست میں اس مساوات کا ذکر میں کر رہا ہوں جو آپ کو دنیا کی کسی ریاست میں نہیں ملے۔ یہ بہت اس انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک انگریز عورت قتل ہو جائے تو روئے پیٹے وزیر اعظم تو ملے، اور یہ روزانہ سینکڑوں مسلمانوں کی لاشیں گر رہے ہیں تو کسی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپک رہا، کسی کے منہ پر ایک کلمہ خیر ان کے نام کا نہیں آ رہا۔ 58 اسلامی ممالک میں کوئی ان کو رونے والا نہیں ہے، اور ان مرنے والوں کو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ مظلوم مارے گئے ہیں۔ اور مظلوم جو مارا جائے، امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق اگر کوئی آدمی محض اپنا مال بچاتے ہوئے
زخمی حالت میں مسجد میں ہے تو گولی مار دی. آپ نے ٹی وی پر دیکھا؟ میں نے ٹی وی پر دیکھا. کوئی آواز نہیں ہے کہیں سے. اور یہ ساری این جی اوز بھی موجود ہیں, ہیومن رائٹس کی ساری انجمنیں بھی موجود ہیں, یہ سارے انسانی حقوق کے ادارے بھی موجود ہیں, کہیں سے کوئی آواز نہیں. لیکن یہاں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو ریاست اللہ کے نام پر میں بنانے آیا ہوں, بنا کے دے کے جا رہا ہوں تمہیں. یہ بات تھوڑی کہ میں فلسفہ دے کے جا رہا ہوں, میں تمہیں 10.5 لاکھ مربع میل پر قائم اسلامی ریاست دے کے جا رہا ہوں, جس کا ہر ادارہ موجود ہے, وزارت داخلہ سے لے کر وزارت مال سے لے کے وزارت خارجہ, سارے ادارے مرتب کر کے جا رہا ہوں. یہ اتنی بڑی ریاست ہے, 10.5 لاکھ مربع میل پر آپ ریاست دے کے گئے. تو لہذا یہاں غیر مسلم بھی اتنا محفوظ ہے, ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں, کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کسی عورت پر, کسی بچے پر, کسی مذہبی پیشوا پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ سارے حقوق اسلامی ریاست اپنے مسلمان افراد کو بھی دیتی ہے اور اپنے غیر مسلم افراد کو بھی دیتی ہے. لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق. ابھی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں کہا اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی بھی جاندار شے کا قتل. یہاں بھی اب آپ دیکھیں کوئی مومن غیر مومن کی بات نہیں. مسلمان کا قتل بھی حرام, عیسائی کا قتل بھی حرام, ہندو کا قتل بھی حرام, سکھ کا قتل بھی حرام. اسلامی ریاست میں جو رہتا ہے سب کی زندگی محفوظ, اور سب اللہ کی ریاست میں رہتے ہیں, اور سب کا اللہ محافظ ہے, اور سب کی حفاظت کی ذمہ داری وہ اسلامی حکومت لے گی جو اس ریاست کی سربراہ ہوگی. اور دیت جتنی مسلمان کے قتل پر ہوگی اتنی ہندو کے قتل پر بھی ہوگی, اتنی سکھ کے قتل پر بھی ہوگی, اتنی عیسائی کے قتل پر بھی. وہ اس ریاست کے شہری ہیں, جو حق اس ریاست پر میرا ہے, آپ کا ہے, مومن کا ہے, متقی کا ہے, وہی اس کافر کا بھی ہے اور اس مشرک کا بھی ہے جس نے اسلامی حکومت کو ٹیکس دے کے اسلامی ریاست میں رہنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے پوری کرنے کا عہد کیا. عورتوں کے عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری, بلا یظنون, بدکاری نہیں ہوگی, نکاح کیا جائے گا, آشنائیاں نہیں ہوں گی, ایسا کوئی طریقہ کار اس ریاست میں نہیں ہوگا جو جوانوں کے جذبات کو بھڑکانے والا ہو, جو آگ لگانے والا ہو, اور آگ لگا کے پھر لوگوں کے اس جذبات کو برائی کی طرف لے جانے والا ہو. یہ ریاست ذمہ دار ہوگی اس بات کی کہ اس میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا. ہم نے کہا اسلامی ریاست اپنے نوجوانوں کی نوجوانی کا تحفظ کرنے کی ضمانت دیتی ہے. یہ ذمہ داری صرف والدین کی نہیں, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونے دیں گے کہ جس کے ذریعے فحاشی پھیل سکے, جس کے ذریعے بدکاری پھیل سکے, جس کے لیے اباحیت پھیل سکے. نیکی کا تحفظ, تعاونوا علی البر والتقوی, بدی سے عدم تعاون, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہر نیکی میں تعاون کیا جائے گا کہ نیکی کرنے والا تمہارا دشمن بھی ہوگا تو تعاون کرو, اور برائی پھیلانے تمہارا باپ بھی ہو تو ساتھ نہ دو, تمہارا بھائی بھی ہو تو ساتھ نہ دو, کیونکہ قیامت میں اس کا جواب تم نے نہیں دینا, تمہارا جواب اس نے نہیں دینا. قبر میں اس نے جانا ہے, اس کے اعمال ناموں نے جانا ہے, اور تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, تمہارے اعمال ناموں نے اپنی قبر میں جانا. معصیت سے اجتناب کہا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ کی معصیت. سورہ العنکبوت, سورہ اللقمان. سورہ العنکبوت کے تو ابتدائی میں ہی بات واضح کر دی گئی. سورہ لقمان میں جہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی ہیں, نصیحتیں کی ہیں, وہاں ساتھ کی بات بھی ہے. سب سے بڑا حق اللہ کا
اور اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا؟ ماں باپ. ماں باپ کی ہر بات مانو گے، لیکن اگر اللہ کے خلاف کوئی بات تمہیں کہیں تو پھر نہیں مانو. کیوں؟ حاکم اعلیٰ ہے ریاست کا. جس ریاست اسلامیہ میں رہتے ہو اس کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے. اور اس حاکم اعلیٰ کی بات کے مقابلے پر یہ ایسی میں مثال دیتا ہوں، اسلامی ریاست کا سربراہ اسلامی قوانین نافذ کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اس سربراہ کے حکم کے مقابلے پر آپ تھانے دار کا حکم نہیں مانیں گے، کیونکہ تھانے دار کا حکم ماننے کا اختیار صدر مملکت نے اسے دیا ہے کہ یہ تھانے دار لگایا ہے تمہارے ہاں، اس کی دعوے داری کرو. لیکن جس نے تھانے دار لگایا اگر وہ اسی کے خلاف کوئی بات تمہیں کہے تو اس کا حکم قابل عمل نہیں رہتا، کیونکہ جس نے وہ اختیار اسے دیا ہے وہ اپنے اس ہاتھ سے آگے بڑھ رہا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے حکمرانوں کو اسلامی ریاست میں اسلامی نظام کو چلانے، قاعدے اور قوانین کو رائج کرنے کا. لہذا ان قاعدے اور قوانین کے خلاف اگر وہ بھی حکم دے تو وہ حکم قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل کب ہے؟ جب وہ ان کے تحت ہو اور ان کے مطابق ہو. پھر جناب یہ بھی بتا دیے گئے کہ وَلَا تُطِيعُوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض. یہ بات کہی گئی سورہ الشعراء آیت نمبر 151 میں، آیت نمبر 152 میں. کوئی اطاعت مت کرو ان کی جو حد سے نکل جانے والے ہیں، زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں، زمین میں کوئی اصلاح نہیں کرتے، زمین کی اصلاح کو فساد آلود کر دیتے ہیں. ان کو اطاعت کرو، چاہے انہوں نے جبے پہن رکھے ہوں، کلے پہن رکھے ہوں، انہوں نے کعبے کے خلاف پھوڑ رکھے ہوں، ان کے ساتھ کتنے ہی بڑے بڑے مذہبی عقیدت مندی کے تم نے خلاف چڑھا رکھے ہوں، ان کی کوئی اطاعت نہیں کرنی. جو سب پر فساد برپا کرنے کی بات کرتے ہیں، سیاسی معاملات میں شرکت کا حق اس ریاست کے ہر آدمی کو حاصل ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 پوری وضاحت کے ساتھ، کیونکہ میں مضمون سمیٹ رہا ہوں. میں آج کا موضوع صرف اتنا ہے کہ اسلامی ریاست اپنے عوام کو کیا دیتی ہے، اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے، اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. اب میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں کے عوام کے حقوق کیا ہیں. یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس کا نام پاکستان ہے، کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. یہ اپنے آئین کے مطابق یہ کہتی ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کا اقتدار اعلیٰ اللہ ہے، اور اس اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ، کیونکہ زمین پر یہ واحد مملکت ہے. اچھی بری جیسی بھی اپنے احکامات پورے کر رہی ہے، نہیں کر رہی، لیکن ایسی ہی بات ہے جیسے ہمارے کلمہ گو بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کلمہ گو، روزہ نہیں رکھ رہے بس یہ تو کلمہ گو، پیسے ہیں حج کو نہیں جا رہے یہ تو کلمہ گو، آپ انہیں کافی نہیں کہہ سکتے. ایسی ہی صورتحال اس ریاست کی ہے کہ یہ ریاست مسلمان ریاست ہے. ساری روئے زمین پر سارے 58 ملکوں میں جتنے ممالک ہیں ان سب کے قوانین شخصی ہیں، یہ پارلیمانی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلامی ریاست ہے، وہ مسلمان ریاست ہے. اس کی تفصیل میں ابتدا میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. بہت سے دیر سے آئے، لیٹ آئے، میری بدقسمتی کہ وہ لیٹ آئے اور بات پوری نہیں سن سکے. بہرحال موقع ہوگا انشاءاللہ. میں نے عرض کر دیا کہ آئندہ میں عنوان وائز بات کروں گا. آج میں نے اسلامی ریاست سے بات کو شروع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے معاملات آئیں گے اور وہ عنوان کے ساتھ آئیں گے. پھر اسلامی ریاست کے اس دائرے میں اور کیا کیا ہمارے حقوق ہیں اور ہمیں کیا کیا ملے گا. میں اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو جو اللہ دے گا اس کی تو تفصیلات قرآن میں بے شمار ہیں، وہ اللہ نے توفیق دی تو وہی بیان کرے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سیاسی معاملات میں شرکت کا حق ہر فرد کو دیتی ہے. 3 مقام، سورہ نور کی آیت نمبر 55، سورہ شورى کی آیت نمبر 38. یہ جا کے دیکھ لیں قرآن مجید. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے سارے کام آپس کے مشورے سے چلتے ہیں. اس مشورے پر کوئی پابندی نہیں، یہ مشورہ کس سے کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے، یہ ہم جمع کا صیغہ ہے، سارے
جو کام بھی وہ کرتے ہیں آپس میں مشورے سے کرتے ہیں. پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان سے معاملات میں مشورہ کرو. اب کون آ گیا ایسا خدا کے مقام پر بیٹھنے والا جو کہے کہ میں مشورے سے بالا کروں؟ حکم یہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ان امتیوں کے لیے جو ان کے ساتھ ہیں، ان صحابہ کے لیے، ان اہل بیت کے لیے، ان اصحاب عطرت کے لیے، ان گھر والوں کے لیے، ان گھر والیوں کے لیے، ان صحابہ کے لیے، ان صحابیات کے لیے کہ آپ جو کام بھی کریں اس میں ان سے مشورہ کیا کریں. تو پیغمبر کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے نا جی، کیونکہ اس کا مشیر تو اللہ ہے، اس کو مشورہ دینے والا اللہ ہے، اس کی رہنمائی کرنے والا اللہ ہے. لیکن یہاں وہی اللہ جو اس کا سرپرست ہے، وہی اللہ جس نے اسے بھیجا ہے، وہی اللہ جس نے اسے رحمت بنا کے اتارا ہے، وہ کہہ رہا ہے جب کام کرو تو ان اپنے امتیوں سے مشورہ کر لیا کرو. گویا یہ حکم سرکار کے لیے تو ہے ایک پیغام، اور سرکار کے حوالے سے ساری امت مسلمہ کے لیے ہے ایک قانون کہ جو ریاست کا سربراہ ہو، جو خاندان کا سربراہ ہو، جو محلے کا چودھری ہو، جو علاقے کا بڑا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کے زیر نگرانی لوگ ہیں ان لوگوں کے سارے معاملات ان لوگوں کے مشورے سے طے کرے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو یار ہمارا سے تو وہ پوچھتا ہی نہیں، ہمارا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں. اسلام اپنی ریاست کے ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر فرد کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ معاملات میں اس کی مداخلت ہو، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو یہ میرا ملک ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرا مفاد ہے، یہ صدر مملکت کا مفاد نہیں، یہ اس وزیر اعظم کا مفاد نہیں، یہ اس گورنر کا مفاد نہیں، یہ اس وزیر اعلیٰ کا مفاد نہیں، میرا ہے. کیونکہ ملک میرا ہے، زمین میری ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے انتظام چلانے والے ہیں، ہمارے سپرد کیا گیا ہے. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مقام پر، سورہ نور کا مقام ہے لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جب ہم انہیں زمین پر حکومت دیں گے، اہل ایمان کو ہم نے پہلے بھی دی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. وہی بات یہاں سورہ حج میں بھی کہی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، وَآتَاهُ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. انجام کار اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم کوشش کرو تو کامیاب بھی ہو جاؤ. تو مدعا کہنے کا یہ جناب یہ چند خصوصیت ہے تھوڑی تھوڑی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. روٹی پہنچانے کی ذمہ داری ریاست کی. کوئی آدمی بھوکا سویا تو اس کا پڑوسی پیٹ بھرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. یہ ذمہ داری پیٹ بھرنے والے کی لگائی، بھوکے کی نہیں لگائی کہ مانگنے آئے تمہارے پاس. جس کی بیٹی کا سر ننگا ہے اس کا ڈھکنا تمہاری ذمہ داری ہے. تم کہتے چھوٹی عمر میں شادی کی پابندی لگا دو، اولاد بہت پیدا ہو رہی ہے. منفی سوچ ہے، اس نے مثبت سوچ دی. یہ چھوٹی عمر میں شادی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بچی 12 برس کی ہوتی نہیں تو بدکاروں اور بےایمانوں اور شیطانوں کی نگاہیں تیر بن کے اترنے لگتی. اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ میں اس کا کروں گا کیا، تحفظ کہاں سے لاؤں گا. رات کو اسے کسی نے اٹھا لیا تو کوئی محلے میں گھر سے بھی نہیں نکلے گا میری چیخوں پکار پر کہ مجھے کیا پڑی ہے جی، میں نہ کسی مصیبت میں آ جاؤں، میں نہ کسی الجھاوے میں آ جاؤں. تم اسے یہ تحفظ دو کہ تیری بیٹی کی آبرو کی ضمانت ریاست دیتی ہے، علاقہ دیتا ہے، محلے کا چودھری دیتا ہے، چودھری صاحب دیتے ہیں، سردار صاحب دیتے ہیں، شاہ صاحب دیتے ہیں، وڈیرے صاحب دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ کیونکہ تو یہ سارے بدماش تو اس عباریت کے ذمہ دار. تو لہذا اسلامی ریاست اسے تحفظ دیتی ہے اس بات کا، ولا یظنون کہہ کے یہاں بدکاری نہیں چلے گی. تو لہذا آپ سمجھ لیجئے یہ وہ حقوق ہیں
جو اسلامی ریاست اپنے عوام کو دیتی ہے ان میں سے ایک نمونہ ذرا تھا، اور سارا نمونہ قرآن میں سے آپ کو دیا ہے، آیتوں کے نمبر بتائے ہیں، سورتوں کے نام بتائے ہیں، جائیے دیکھیے کہ یہ اسلام دیتا ہے۔ ہم نے تو صرف اسے نماز میں یا لمون تالمون یا لمون تالمون سن کے گھر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت ثواب کما لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثواب کے لیے تو قرآن بھیجا ہے، مگر اللہ نے سمجھنے کے لیے بھی قرآن بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔